بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قواعد الصرف دعوت اسلامی۔ مضاعف کے اقسام۔ مضاعف کی دو قسمیں ہیں، ثلاثی اور رباعی۔ مضاعف کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک ثلاثی اور نمبر دو رباعی۔ ثلاثی مضاعف، اب ثلاثی مضاعف کسے بولتے ہیں؟ تو ثلاثی مضاعف ثلاثی وہ کلمہ ہے جس کے 3 حروف اصلیہ میں 2 حروف ایک جنس کے ہوں۔ مضاعف ثلاثی وہ کلمہ ہے جس کے 3 حروف اصلیہ ہوں اور ان میں 2 حروف ایک جنس کے ہوں۔ جیسے مدہ ہے، یا اصل میں کیا تھا؟ مددہ۔ تو مددہ میں کتنے حروف ہیں؟ میم دال دال، یعنی 3 حروف ہیں، اور ان 3 حروف اصلیہ میں 2 حرف ایک جنس کے ہیں، یعنی دال دال۔ تو یہ ہے مضاعف ثلاثی۔ ایسے قلق، تو قلق میں بھی 3 حروف ہیں اور یہ تینوں حروف اصلی ہیں اور ان میں 2 حروف ایک جنس کے ہیں، قاف اور قاف۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ ثلاثی مضاعف ہے۔ رباعی، مضاعف رباعی وہ کلمہ ہے جس کے 4 حروف اصلیہ میں 2 حروف ایک جنس کے ہوں۔ مضاعف رباعی وہ کلمہ ہے جس کے 4 حروف اصلیہ ہوں اور ان میں 2 حروف ایک جنس کے ہوں۔ جیسے قلقلہ، زلزلہ۔ تو قلقلہ میں 4 حروف اصلیہ ہیں، ان میں 2 حروف ایک جنس کے ہیں، قاف اور قاف۔ زلزلہ میں 4 حروف اصلیہ ہیں اور ان میں 2 حروف ایک جنس کے ہیں، زازا اور لام لام۔ تو یہ ہوا مضاعف رباعی۔ اب آتے ہیں معتل کی طرف۔ تو معتل کی اقسام، معتل کی 4 قسمیں ہیں، مثال، اجوف، ناقص، لفیف۔ یہ معتل ہیں، یعنی معتل اسے بولتے ہیں جس میں حروف علت آئیں۔ تو مثال میں بھی حرف علت آتا ہے، اجوف میں بھی حروف علت آتے ہیں، ناقص میں بھی حروف علت آتے ہیں، لفیف میں بھی حروف علت آتے ہیں۔ اب ہر ایک کی تعریف دیکھیں گے کہ ان میں حروف علت آتے کہاں پر ہیں۔ تو مثال کی تعریف ہے، مثال وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلیہ کے فا کلمہ میں حرف علت ہو، یعنی حرف علت اس میں آتا ہے مثال میں، لیکن کہاں آتا ہے؟ حروف اصلیہ کے فا کلمہ جو رہے گا، فا یعنی شروع والا کلمہ جو ہے اس میں حرف علت آتا ہے۔ اگر فا کلمہ میں حرف علت واو ہو تو اسے مثال وا بھی کہتے ہیں۔ جیسے وعدہ ہے، وعدہ، اس میں حروف علت جو آ رہا ہے، حرف علت، وہ واو شروع میں آ رہا ہے، یعنی فا کلمہ کی جگہ میں آ رہا ہے، اور یہ واو ہے تو اسے مثال وا بھی کہیں گے، کیونکہ واو ہے اس لیے مثال واوی ہوا۔ لیکن اگر فا کلمہ میں حرف علت یا ہو تو اسے مثال یائی کہتے ہیں۔ جیسے یسارا ہے، تو یسارا میں یا جو ہے حرف علت ہے، اس لیے اس کو مثال یائی کہہ رہے ہیں۔ اب اجوف کی تعریف کر رہے ہیں۔ اجوف وہ کلمات جس کے حروف اصلیہ کے عین کلمہ میں حرف علت ہو۔ اجوف وہ کلمہ جس کے حروف اصلیہ کے عین کلمہ میں حرف علت ہو۔ ابھی کہاں تھا حرف علت؟ شروع میں تھا، واو اور یا آپ نے دیکھا۔ لیکن اجوف ایک ایسی چیز ہے، اجوف ایک ایسا کلمہ ہے کہ اس کے عین کلمہ میں حرف علت ہوتا ہے، یعنی بیچ میں حرف علت ہوتا ہے، شروع میں نہیں ہوتا۔ اب بتا رہے ہیں اگر عین کلمہ میں حرف علت واو ہو تو اسے اجوف واو بھی کہتے ہیں۔ جیسے قالا ہے، یہ اصل میں قوالا تھا، تو آپ بیچ میں دیکھیں آگے نہیں آ گیا واو، یہ واو جو آیا ہے اس کو کیا کہیں گے؟ اجوف۔ اور واو آیا ہے تو اس لیے اجوف واو بھی ہوا، حرف علت واو آیا ہے تو اس لیے اجوف واو بھی ہوا۔ اگر عین کلمہ میں حرف علت یا ہو تو اسے اجوف یائی کہتے ہیں، یعنی اگر عین کلمہ میں حرف علت یا رہا ہے تو اب اجوف یائی کہیں گے، اور واو آئے گا تو اجوف واو بھی کہیں گے۔ اب جیسے بتا رہے ہیں باع، اصل میں تھا بیع، تو بیع آپ دیکھیں 3 حروف اصلی ہیں اور ان میں کیا ہے؟ یا حرف علت ہے جو کہ بیچ میں آیا، تو یہ اجوف ہوا، کیوں بیچ میں آئے گا؟ عین کلمہ میں آئے گا تو اجوف ہوگا، اور یا ہے تو اس لیے اجوف یائی ہوا۔ آگے فرماتے ہیں ناقص کی تعریف۔ ناقص کسے کہتے ہیں؟ فرمایا وہ کلمہ جس کے حروف اصلیہ کے لام کلمہ میں حرف علت ہو۔ وہ کلمہ جس کے حروف اصلیہ کے لام کلمہ میں حرف علت ہو۔ ابھی آپ نے اوپر جو پڑھا تھا وہ فا کلمہ میں اور عین کلمہ میں تھا، یعنی شروع کلمہ میں اور عین بیچ والے کلمہ میں جو ہے
حرف علت آ رہے تھے، لیکن ناقص جو ہے اس میں لاسٹ میں حرف علت آتا ہے، یعنی لام کلمہ میں حرف علت آتا ہے۔ اب فرما رہے ہیں اگر لام کلمہ حرف علت واو ہو تو اسے ناقص واو بھی کہتے ہیں، جیسے رخو وا۔ اب رخو وا میں کیا ہے، واو حرف علت لاسٹ میں آ رہا ہے، یعنی لام کلمہ کی جگہ میں آ رہا ہے۔ اگر لام کلمہ میں حرف علت یا ہو تو اسے ناقص یائی کہتے ہیں، جیسے خشیہ۔ تو یہاں پر دیکھیں یا حرف علت ہے اور اخیر میں آ رہا ہے اس لیے ناقص ہوا، اور یا ہے تو ناقص یائی ہوا۔ اب لفیف کی تعریف کرتے ہیں۔ لفیف وہ کلمہ جس کے حروف اصلیہ میں 2 حرف علت ہوں۔ ابھی آپ نے جو اوپر پڑھے تھے ان سب میں ایک ایک حرف علت آ رہا تھا، لیکن لفیف جو ہے اس میں 2 حرف علت آتے ہیں، ایک حرف علت نہیں آتا ہے۔ اب اس لفیف کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک لفیف مقرون ہے اور ایک لفیف مفروق ہے۔ لفیف کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک لفیف مقرون ہے اور ایک لفیف مفروق ہے۔ اب لفیف مقرون میں بھی 2 حرف علت آئیں گے کیونکہ یہ لفیف کی قسم ہے، اس لیے اس میں بھی 2 حرف علت آئیں گے، اور لفیف مفروق میں بھی 2 حرف علت آئیں گے۔ لیکن آئیں گے کیسے، تو اس کی تعریف فرما رہے ہیں۔ لفیف مقرون وہ کلمہ جس میں دونوں حرف علت ملے ہوئے ہوں، الگ الگ نہ ہوں، یعنی اس میں 2 حرف علت تو آئیں گے لیکن ملے ہوئے ہوں گے، درمیان میں حرف صحیح کے ساتھ فاصلہ نہ ہو، یعنی درمیان میں کوئی حرف صحیح نہیں آتا ہو بلکہ دونوں مل کر کے آتے ہوں۔ جیسے اس کی آپ مثال دیکھیں، لکھا ہے قویہ، تو قویہ میں واو اور یا 2 حرف علت ہیں اور دونوں کے دونوں مل کر آ رہے ہیں، تو دونوں کے دونوں جو مل کر آ رہے ہیں اسی کو بولتے ہیں لفیف مقرون، اور اگر الگ الگ ہوں گے تو ہوگا لفیف مفروق۔ اس کی تعریف بھی کر رہے ہیں لفیف مفروق کی۔ لفیف مفروق کسے کہتے ہیں؟ لفیف مفروق وہ کلمہ جس میں دونوں حروف علت ملے ہوئے نہ ہوں، اوپر جو تھے ملے ہوئے تھے اور یہاں پر کیا ملے ہوئے نہ ہو، ان کے درمیان حرف صحیح آ جائے، بلکہ ان دونوں کے درمیان کوئی حرف صحیح آ جائے گا۔ جیسے ولیہ ہے تو واو حرف علت ہے، یا حرف علت ہے، ان دونوں کے بیچ میں جو آیا ہے وہ لام حرف صحیح ہے، تو لام حرف صحیح ان دونوں کے درمیان آ گیا تو اسی کو کہیں گے لفیف مفروق۔ اب فرما رہے ہیں تمرین، سوال نمونے کے مطابق درج ذیل کلمات کی صحیح یا معطل ہونے کے اعتبار سے پہچان کر کے قسم کی بھی تعین کریں۔ یہاں پر آپ کو صحیح بتانا ہے اور دوسری بات یہ بتانا ہے صحیح ہے تو صحیح کی کون سی قسم ہے اور معطل ہے تو معطل کی کون سی قسم ہے۔ تو پہلے آپ کو صحیح یا معطل ہونے کے اعتبار سے پہچان کر کے قسم کی تعین بھی کریں۔ جیسے اخذہ ہے، یہ حروف علت، اس میں حروف اصلیہ جو ہے حمزہ خا دال ہے، تو یہ صحیح ہوا۔ اب صحیح کی کون سی قسم ہے، تو صحیح کی جو قسم ہے وہ ہے محموز الفا، کیونکہ محموز کلمہ اس لیے کیونکہ حمزہ آ رہا ہے، اور صحیح کی قسم اس لیے ہے کیونکہ اس میں حروف علت نہیں آ رہا ہے۔ اگر حروف علت آئیں گے تو معطل ہو جائے گا، اور حروف علت نہیں ہے تو صحیح ہے۔ پھر صحیح کی قسم پہچاننا جو پڑھے تھے آپ، سالم، صحیح ہے نا، اس طریقے سے۔ آگے ہے یبسا۔ اب یبسا جو ہے یہ معطل ہے کیونکہ اس میں حرف علت آ رہا ہے۔ اب معطل کی کون سی قسم ہے، تو معطل کی جو ایک قسم ہے یہ ہے مثال، اور مثال یائی ہے، مثال یائی ہے، کیونکہ اگر شروع میں حرف علت آ گیا تو مثال یائی ہو جاتا ہے، تو یہ مثال یائی ہے۔ آگے ہے انسدہ، سین دال دال، یہ کیا ہے، یہ ہے صحیح کیونکہ حروف علت نہیں آ رہے ہیں۔ اگر جہاں جہاں حروف علت نہیں ہوں گے وہ کلمہ صحیح ہوتا ہے، تو یہ صحیح ہوا۔ اور یہ صحیح کی کون سی قسم ہے، تو یہ صحیح کی قسم مضاعف ہے۔ صحیح کی کون سی قسم ہے، صحیح کی قسم مضاعف ہے، اور مضاعف ثلاثی ہے، جو آپ پڑھے تھے کہ ثلاثی مضاف ہو گئے، ثلاثی رباعی مضاف ہوگا۔ ثلاثی مضاف وہ ہے جس میں حروف اصلیہ ہوں اور 3 حروف اصلیہ ہوں اور 2 حرف ایک جنس کے ہوں، اور اگر رباعی مضاف ہوگا تو 4 حروف اصلیہ ہوں اور ان میں 2 حرف ایک جنس کے ہوں۔ آگے ہے استغفرا، اس کا مادہ ہے غین فا را، اس اصلی حروف یہ نکلے، اور تو یہ ہوا صحیح، اور صحیح کی کون سی قسم ہے، یہ ہے سالم۔ کون سی قسم ہے، سالم ہے۔ آگے ہے با دال حمزہ۔ با دال حمزہ جو ہے یہ یبدعو کے جو حروف اصلیہ ہیں وہ ہیں با دال حمزہ، اور با دال حمزہ میں کہیں حرف علت آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ جب نظر نہیں آ رہا تو یہ کیا ہو گیا، یہ ہو گیا صحیح۔ پھر اب یہ صحیح کی کون سی قسم ہے، تو یہ قسم ہے محموز اللام، محموز اللام۔ آگے ہے توفا،
تو توا فا میں جو ہے حروف اصلیہ نکل رہے ہیں واو فا یا، واو فا یا نکلے، تو یہ جب واو اور یا آ گیا مطلب حروف علت آ گئے، تو یہ معطل کی قسم ہو گئی۔ اب معطل کی کون سی قسم ہے؟ تو یہ ہے لفیف، اور لفیف کی قسم ہے لفیف مفروق، کیونکہ ان دونوں میں حرف علت جدا جدا ہیں، بیچ میں حرف صحیح داخل ہے۔ آگے ہے توا، توا کے جو حروف اصلیاں ہیں وہ ہے طا واو یا، اور طا واو یا آ گیا تو حروف علت آ گیا یعنی معطل ہے۔ اور معطل کی کون سی قسم ہے؟ تو معطل کی جو قسم ہے یہ ہے لفیف مقرون، لفیف مقرون قسم ہے، کیونکہ دو حرف علت ایک ساتھ مل کر آئے ہیں۔ آگے ہے یحتاجو، یحتاجو میں جو حروف اصلی ہیں وہ ہے ہا واو جیم، یعنی واو آ گیا، حروف علت میں سے حرف علت آ گیا، تو یہ ہوا معطل۔ اب یہ معطل کی کون سی قسم ہے؟ معطل کی جو قسم ہے یہ ہے اجوف وابی، اجوف وابی۔ آگے ہے رضیہ، تو رضیہ کا اصلی مادہ جو ہے، حروف اصلی جو ہیں وہ ہے را ضاد واو، را ضاد واو، تو اس کے جو حروف اصلی واو نکلا مطلب معطل ہے۔ اور معطل کی کون سی قسم ہے؟ معطل کی جو قسم ہے ناقص وابی ہے۔ آگے ہے یتعدی، یتعدی کے جو حروف اصلیاں ہیں وہ ہے عین دال یا، عین دال یا، اور جب عین دال یا نکلے پتہ چلا یہ معطل ہے۔ اب معطل کی کون سی قسم ہے؟ تو یہ ناقص یائی ہے، ناقص یائی ہے۔ آگے ہے واو جیم یا یعنی وجیہ، تو وجیہ میں جو حروف اصلی نکلے واو جیم یا نکلے، یعنی یا آ گیا تو معطل ہوا۔ اور معطل کی کون سی قسم ہے؟ یہ ہے ناقص یائی۔ آگے ہے ان زوا، ان زوا جو ہے اس کا اصلی مادہ نکل رہا ہے زا واو یا، دیکھا جائے تو یہ معطل ہے کیونکہ یا آ گیا۔ اور معطل کی کون سی قسم ہے؟ تو معطل کی جو قسم ہے یہ ناقص یائی ہے، ناقص یائی ہے۔ آگے ہے ساوا، ساوا کے جو اصلی مادہ ہے وہ ہے سین واو یا، مطلب معطل ہے، اور معطل کی کون سی قسم ہے؟ ناقص یائی ہے۔ آگے ہے دعون یا دعوا، تو دعوا کے جو اصلی مادہ ہے وہ ہے دال حمزہ وا، تو پتہ چلا یہ سالم ہے، صحیح ہے کیونکہ کوئی حرف علت نہیں ہے۔ اور صحیح کی کون سی قسم ہے؟ یہ ہے محموز العین، کیونکہ حمزہ عین کلمہ کی جگہ میں آ رہا ہے اس لیے محموز العین ہوا۔ آگے ہے اخطاء، اخطاء کے جو اصلی مادہ نکلے گا خا طا حمزہ، خا طا حمزہ نکلا، پتہ چلا یہ صحیح ہے کیونکہ کوئی حرف علت یہاں پر نہیں ہے۔ اور صحیح کی کون سی قسم ہے؟ تو یہ محموز اللام ہے کیونکہ لام کلمہ کی جگہ میں حمزہ آ رہا ہے۔ آگے ہے صانا، صانا کا جو اصلی مادہ ہے وہ ہے صاد واو نون، صاد واو نون، تو پتہ چلا واو آیا یعنی حرف علت آیا، تو یہ کیا ہوا؟ یہ ہو گیا آپ کا معطل۔ اور معطل کی کون سی قسم ہے؟ معطل کی یہ جو قسم ہے یہ ہے اجوف وابی۔ آگے فرما رہے ہیں عس عسا، تو عس عسا جو ہے اس میں حروف اصلی جو نکل رہے ہیں وہ عین سین نکل رہے ہیں، مطلب پتہ چلا یہ صحیح ہے۔ اور صحیح کی کون سی قسم ہے؟ یہ ہے مضاعف رباعی یا رباعی مضاعف، کیونکہ رباعی مضاعف کسی کہتے تھے؟ جس میں 4 حروف اصلی ہوں اور 2 ایک جنس کے ہوں، جس میں 4 حروف اصلی ہوں اور ان میں 2 حروف ایک جنس کے ہوں، تو اس میں 2 حروف ایک جنس کے ہیں، عین اور سین۔ آگے ہے دعا، تو دعا کا اصلی مادہ ہے دال عین واو، یعنی دال عین واو آیا یعنی واو آیا تو معطل ہوا۔ اور معطل کی کون سی قسم ہے؟ یہ ہے ناقص وابی، ناقص وابی۔ آگے ہے سارا، تو سارا کا اصلی مادہ جو ہے وہ ہے سین یا را، اور جب سین یا را ہے تو یہ ہوا معطل کیونکہ یا آ گئی، حرف علت آ گیا۔ اور معطل کی جو قسم ہے یہ ہے اجوف وابی۔ آگے ہے بعثرہ، بعثرہ کا جو اصلی مادہ ہے وہ ہے با عین ثا را، یعنی صحیح کی قسم صحیح ہے۔ اور صحیح کی کون سی قسم ہے؟ یہ ہے سالم، کیونکہ نہ اس میں حمزہ ہے اور نہ ہی 2 حرف ایک جنس کے ہیں۔ آگے ہے ورثہ، ورثہ کا جو اصلی مادہ ہے وہ ہے واو راسا، اور واو آ گیا یعنی
حرف علت آ گیا تو یہ معطل ہوا، اور معطل کی کون سی قسم ہے؟ یہ ہے مثال وابی۔ آگے ہے استوا۔ استوا کے جو اصلی مادہ ہے وہ ہے سین واو یا، یعنی یا آ گئی، حرف علت آ گیا تو ہو گیا معطل، اور معطل کی کون سی قسم ہے؟ یہ ہے ناقص یائی۔ آگے ہے بازاغا۔ بزاغا یہ حرف اصلی جو ہے اس کے وہ ہے بازاغین، یعنی اس میں کوئی بھی حرف علت نہیں ہے تو ہوا صحیح، اور صحیح کی کون سی قسم ہے؟ یہ ہے سالم۔ آگے ہے تحیرہ۔ تحیرہ کا جو اصلی مادہ ہے وہ ہے ہا یا را، یعنی اس میں حرف علت آ گیا تو معطل ہو گیا، اور معطل کی کون سی قسم ہے؟ اجوف یائی، اجوف یائی۔ آگے ہے تناجا۔ تناجا کا جو اصلی مادہ ہے وہ ہے نون جیم واو، یعنی حرف علت میں سے واو آ گیا، حروف علت میں سے واو آ گیا تو یہ ہوا ناقص وابی، ناقص وابی۔ آگے ہے لقیہ۔ لقیہ اس کا اصلی مادہ ہے لام قاف یا، لام قاف یا، یعنی یا آگے معطل ہو گیا، اب معطل کی کون سی قسم ہے؟ تو یہ ناقص یائی ہے۔ آگے ہے راما۔ تو راما کا جو اصلی مادہ ہے وہ ہے را میم یا، را میم یا، اور جب را میم یا آ گیا یعنی یا حرف علت آ گئی تو معطل ہو گیا، اور معطل کی جو قسم ہے یہ ہے ناقص یائی۔ آگے ہے روا۔ روا کا جو اصلی مادہ ہے وہ ہے را واو یا، یعنی یا آ گئی معطل ہو گیا، اور معطل کی جو قسم ہے یہ ہے ناقص یائی۔ آگے ہے رعا۔ رعا کا جو اصلی مادہ ہے وہ ہے را یا، را حمزہ یا، یعنی اب اس میں دو چیزیں آ گئیں، ایک تو حمزہ بھی آ گیا اور حرف علت بھی آ گئے، لیکن یہ پھر اس کو ترجیح کس کو دیں گے؟ حرف علت کو دیں گے، یعنی یہ معطل ہے، اور معطل کی کون سی قسم ہے؟ یہ معطل کی جو قسم ہے ناقص یائی ہے۔ آگے ہے یتدحرجو۔ یہ یتدحرجو جو ہے یہ اس میں کہیں حرف علت نہیں ہے، داحا را جیم اس کا مادہ ہے، پتہ چلا یہ صحیح ہے۔ اب صحیح کی کون سی قسم ہے؟ تو صحیح کی قسم جو ہے یہ سالم ہے، کیا ہے؟ سالم ہے۔ آگے ہے فرا۔ تو فرا کا جو اصلی حروف ہے وہ ہے فا را را، یعنی کہیں حرف علت نہیں ہے، اگر حرف علت نہیں ہے تو یہ صحیح ہوا، اور صحیح کی جو قسم ہے یہ ہے ثلاثی مضاعف، کیونکہ اس میں 3 حروف اصلیہ ہیں اور 2 حرف ان میں سے ایک جنس کے ہیں، تو یہ ہوا ثلاثی مضاعف۔ آگے ہے اتصرا۔ اس کا اصلی مادہ جو ہے وہ ہے یاسین را۔ یاسین را جو اصلی مادہ نکلا ہے یہ ہوا معطل، اور معطل کی جو قسم ہے وہ ہے مثال یائی۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا گیا ہوگا۔ اگر یہ سبق سمجھ میں آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بتائیں کمنٹ کر کے کہ آپ کو یہ سلسلہ کیسا لگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔